بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الصفات میں ہے، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی، وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا۔ یہ بشارت حضرت ابراہیم اور سیدہ سارہ کو اس وقت دی گئی جب فرشتے لوط علیہ السلام کی کافر، فاسق و فاجر قوم کو تباہ و برباد کرنے کی خاطر مدائن جا رہے تھے، اور کچھ وقت کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے۔ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ وہ خلیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کی خاطر و مدارت کرنے لگے۔ اپنے مویشیوں میں سے ایک موٹا تازہ جوان بچھڑا چن کر اسے بھونا، اسے مہمانوں کے لیے دسترخوان پر چن دیا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے تو آپ ڈر گئے۔ لیکن جب فرشتوں نے دیکھا کہ خلیل علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو کہنے لگے، لا تخف، ڈریے نہیں، اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ہم اللہ کے حکم سے ان کی سرکش قوم کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سارہ ہنس دی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کافروں سے دشمنی تھی۔ آپ مہمانوں کے سر پر کھڑی ان کی ضیافت میں مصروف تھی، جیسا کہ عربوں اور دوسرے کئی قوموں میں رواج ہے۔ تو ایسے میں فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ آپ کی بیوی 6 بجے ہو کر آئی اور فرت حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، جیسا کہ عورتیں عموماً تعجب کے وقت کرتی ہیں۔ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے میاں یہ بھی بوڑھے ہیں؟ اور تعجب سے کہنے لگی، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہے، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے میاں یہ بھی بوڑھے ہیں؟ یعنی میری عمر کی ایک بوڑھی اور بانجھ عورت کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اس کا خاوند بھی بوڑھا ہو؟ اس بشارت کو سن کر آپ حیران ششندہ رہ گئیں اور اپنی حالت پر غور و فکر کرنے لگی۔ ایسی کیفیت میں فرمانے لگیں، بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھرانے والو، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی حیران تھے، اس بشارت کو سن کر خوش بھی، اور سارہ کی حیرانگی دور کرنے اور انہیں یقین دلانے کے لیے فرشتوں سے کہنے لگے، کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو گیا؟ پس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ وہ بولے، ہم نے تو آپ کو سچی خبر دی، پس نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے۔ فرشتوں نے اس خوشخبری کے ساتھ خبر کو موقت کر دیا اور مزید کسی شک کی گنجائش نہ چھوڑی۔ بچے کی پیدائش کے متعلق بتاتے ہوئے فرشتوں نے یہ بھی کہا، ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کی خوشخبری۔ ایک دوسری آیت میں اس خوشخبری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اسی آیت کریمہ میں استدلال کرتے ہوئے محمد بن کعب نے ثابت کیا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور کہا ہے کہ اس ذبح عظیم کی نسبت اسحاق علیہ السلام کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں حضرت اسحاق پھر ان کی صلب سے ان کے ایک بچے یعقوب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یعقوب عقب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے بچھڑا بنا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے بنے بچھڑے کے ساتھ ساتھ 3 پیمانے گندم کی روٹی، گھی اور دودھ بھی لا کر پیش کیا۔ فرشتوں نے کھانا کھایا، لیکن یہ روایت بالکل غلط محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظر تو یہی آتا تھا کہ فرشتے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن دراصل کھانا ہوا میں خود بخود غائب ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ان آبائی روایات میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اب تیری بیوی سرائی کو سرائی کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ ان کا نام سارہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت فرمائے گا اور تجھے ان کے بطن سے بیٹا عطا کرے گا، وہ بابرکت ہوگا، اور ان سے کئی قومیں اور قوموں کے سردار پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت سن کر منہ کے بل سجدے میں گر گئے، پھر سر سجدے سے اٹھایا اور ہنسنے لگے، اور دل میں کہنے لگے، کیا 100 سال بعد میرے ہاں بچہ ہوگا؟ کیا سارہ ماں بنے گی حالانکہ ان کی عمر 90 سال ہو گئی ہے؟
تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو. اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.